تو اچھا میں آتا ہوں، جو اقوام متحدہ نے جو ریزولوشن پاس کی ہے، وہ اس نے ٹرمپ کے پیس پلان کو ایک قانونی حیثیت دے دی ہے۔ اس طرح کے جو ٹرمپ کا پیس پلان جو بھی ہے، غلط ہے اچھا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن کیونکہ چائنا نے اور روس نے اس کو ویٹو نہیں کیا، وہ ایبسٹین رہے، تو ان ایک لحاظ سے چائنا اور روس نے اپنی ناراضی کا اظہار کیا ہے، ناپسندیدگی کا اظہار کیا، بلکہ روس نے تو اپنی خود ایک ریزولوشن موو کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ پھر ایک ایسا ماحول بنا کہ جس میں یا تو یہ ریزولوشن رک جاتی، اس صورت میں یہ ویٹو کرتے تو جو مسلمان ملکوں نے یہ دباؤ ڈالا کہ کم از کم جنگ تو رکنے دیں، ورنہ وہ نتن یاہو پھر جنگ شروع کر دے گا۔ تو اس میں جو اپروچ تھی مسلم کنٹریز کی وہ یہی تھی کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی بہانے جنگ رکوا رہا ہے تو رکنے دیجئے، تاکہ ہم بعد میں دیکھیں کہ یہ پیس کا جو منصوبہ ہے، امن کا منصوبہ ٹرمپ کا، وہ صحیح چلتا ہے نہیں چلتا ہے۔ لیکن اگر ہم امن منصوبے کو ہی اگر دیکھ لیں تو اس میں بنیادی طور پہ طے ہے، اور جب یہ ریزولوشن اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی گئی اس ٹرمپ کے پیس امن پلان کو اپروو کرانے کے لیے، تو اس میں جو ان کے تھے امریکہ کے سفیر، انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ اس کے بعد اب حماس جیسی دہشت گرد تنظیم سے لوگوں کو نجات ملے گی اور امن قائم ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی پوری اپروچ میں جو امن ہے اس خطے کا، وہ اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ حماس ہے۔ حالانکہ حماس ایک مزاحمتی تنظیم ہے، وہ لڑ رہی ہے، لیکن ہر مقبوضہ علاقے میں لوگوں کو اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے ایک قانونی اقوام متحدہ کے قوانین کے تحت یہ حق ہے کہ وہ لڑیں۔ لیکن کیونکہ یہاں پہ اس وقت صرف نتن یاہو یا اسرائیل کا ورژن جو ہے وہی قانونی ہے، باقی سب چیزیں غیر قانونی ہیں، یہی چیز جو ہے اقوام متحدہ کی ریزولوشن میں منظور ہوئی ہے کہ اس امن منصوبے کا جو اصل رکاوٹ ہے اور جس کو ختم کرنا ہے وہ ہے مزاحمتی تحریکیں۔ تو اس میں ظاہر ہے ایک حماس بھی ہے، اسلامی جہاد بھی ہے، اور بھی چھوٹے موٹے گروپ ہیں۔ تو اب جب ہم ان کا ٹرمپ صاحب کا جب پیس پلان انڈر دس ریزولوشن اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ اب قانونی طور پہ یہ بن گیا ہوا ہے، جب اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہاں پہ فوجیں بھیجنی پڑیں گی، اور فوج کا جو بنیادی کردار ہے وہ وہاں پہ امن عامہ قائم کرنا، اور امن عامہ قائم کرنے کا مطلب لا اینڈ آرڈر قائم کرنے کا مطلب ہے کہ حماس کو ڈسارم کرنا اور وہاں سے بڑے ہتھیار کو قبضے میں لینا، اور ان سب کو جو بھی لڑنا چاہتے ہیں یا جن کے پاس بڑے ہتھیار اور باہر جانا چاہتے ہیں ان کو ملک بدر کر دینا۔ تو یہ بنیادی مغالطہ ہی غلط ہے، یعنی پریزمپشن ہی غلط ہے، کیونکہ حماس نے اس قرارداد کو مسترد کیا یہ کہتے ہوئے کہ اس میں ہم سے ہمارا حق دفاع چھین لیا گیا ہے، جو وہ سمجھتے کہ بڑا بنیادی جزو ہے، اور پھر اس قرارداد میں دو بنیادی چیزیں بالکل مسنگ ہے۔ ایک یہ کہ یہ مقبوضہ علاقہ ہے، اس میں یہ مقبوضہ علاقہ ہے یا نہیں ہے اس پر کوئی بات نہیں ہے واضح۔ دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل نے جو وہاں پہ مظالم کیے ہیں ان 2 سال کی جنگ کے دوران، جو وہاں پہ بامبنگ کی ہے، جس کے بارے میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے نتن یاہو کے وارنٹ آف گرفتاری جو اریسٹ ہے وہ بھی جاری کیے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ جینوسائیڈ ہوا ہے، اور یہ بات جو ہے اس پر تفتیش بھی ہو رہی ہے۔ تو اس ساری چیز کو اس قرارداد میں یا ٹرمپ کے پیس پلان میں اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، وہ بالکل وائٹ واش کر دیا گیا ہے۔ یعنی اگر یہ اس پیس پلان پہ عمل شروع ہوگا تو اس میں اسرائیل جو ہوگا وہ ایک ڈومیننٹ قابض کلونیل اپارٹھائڈ رجیم جو ہے وہ ان مقبوضہ علاقوں کے اوپر ابھی بھی حاوی رہے گی، اور وہ یہ ٹاسک دے گی اس ٹرمپ پیس پلان کے تحت جو انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس جو جائے گی وہاں پہ، ان کا ٹاسک یہ ہوگا کہ اس مقبوضہ علاقے میں جو بھی مزاحمت کر رہا ہے اس کو ڈسارم کرو، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو اور اس کو اس ملک سے باہر نکال دو۔ تو یہ پلان کاغذوں کے حد تک بہت اچھا لگ رہا ہے، چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیے سعودی عرب نے جو پوزیشن لی ہے اس پریس کانفرنس میں، محمد بن سلمان نے، شہزادہ محمد بن سلمان نے، وہ قابل تعریف ہے، لیکن ہمیں زمینی حقائق کو دیکھنا ہوگا کہ زمینی حقائق یہ ہیں کہ سعودی عرب کی یہ پوزیشن جو ہے یہ شاہ فیصل کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، لیکن فلسطین کی حالت جو ہے وہ شاہ فیصل کے زمانے سے لے کر آج تک بدلتی چلی گئی ہے۔ وہاں پہ اوسلو اکارڈ بھی ہو گیا، وہاں پہ انتفاضہ 2 مرتبہ ہو چکی ہوئی ہے، وہاں پہ کئی مرتبہ جنگیں ہو چکی ہوئی ہیں، وہاں پہ غزہ میں الگ اقتدار حماس کے پاس رہا ہے، غرب اردن میں پیلسٹین اتھارٹی جو الفتح پی ایل او وغیرہ ان کے پاس اقتدار ہے، محمود عباس وغیرہ کے پاس ہے، اور اسرائیل نے پوری طرح بربادی بھی کر دی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ ہم ابھی بھی اگر وہی
نقطے پہ رہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں ایک مبہم ثابت، کیونکہ محمد بن سلمان نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں آپ ٹو اسٹیٹ سولوشن دیں یا فلسطینی ریاست بنا کر دیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ اس کا ایک ہمیں روڈ میپ کی ابتدا ہی دے دیں، یعنی بہت ہی واضح الفاظ ہیں، انہوں نے ریاست نہیں مانگی ہے کہ ہمیں فلسطینی ریاست دیں، انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں اس کا ایک رستہ ہی بتا دے کہ اس راستے سے آپ آگے جا کے ٹو نیشنز جو ٹو اسٹیٹ سولوشن کی طرف چلے جائیں گے تو ہم ابراہم ایکارڈ کو مان لیں گے، یعنی عملی طور پہ ہم تیار ہیں جو اسرائیل مانگ رہا ہے، اور ہمیں آپ چاہے کہ وعدہ فردہ دے دیں، اور اسرائیل کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ وعدہ فردہ بھی نہیں دے رہا ہے، وہ اس مرتبہ یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم چلیں سوچیں گے یا آپ کو 2 سال بعد یا 20 سال بعد بتا دیں گے کہ ہم کیا بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے۔ اب عملی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے جو غزہ کی جو حالت کی ہوئی ہے اس وقت، یہ اس وقت دنیا کے بدترین، شاید سیکنڈ ورلڈ وار میں کوئی شہر اتنا تباہ نہیں ہوا تھا جتنا کہ اب ہوا ہے۔ یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی میں جو جس نوعیت کا ایٹم بم پھینکا گیا تھا، اس ایکسپلوسیوز کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس سے 5 گنا زیادہ بمباری ہوئی ہے غزہ کے اوپر، اور ہم ابھی بھی 1967 کی سرحد کو صرف اشارتاً چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں صرف تھوڑے سے کچھ تو دے دو، جس کو ہم کہتے ہیں نا، ہم سب کے سب انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی طرف یا اپنے عوام کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ کا پیس پلان ہے اس میں طے شدہ ہے کہ جو باتیں ڈیمانڈ کی ہیں نتن یاہو نے یا اسرائیل نے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پوری کی ہیں، اور اس معاہدے میں یا اس پیس امن کا جو انہوں نے پروگرام دیا ہے وہ تو انہوں نے بنا کے مسلمان ملکوں کے سامنے رکھا، اور مسلمان ملکوں نے ایگری کر لیا، اور ایگری کر کے جب انہوں نے اس کی پریس کانفرنس کی نتن یاہو کے ساتھ بیٹھ کے، تو اس کے کوئی 1 گھنٹے سے بھی قبل کم وقت میں آپ کے وزیر اعظم نے اس کو اپروو کر دیا، اور بعد میں یہ بحث چلا دی کہ ہم نے یہ نہیں کہا تھا، حالانکہ آپ نے وہی کہا تھا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے۔ تو ہمارے یہاں تو اس قسم کی ڈپلیسٹی، جب اس قسم کی ایک منافقت ہے اور ایک قسم کے 2 چہرے ہیں ہم سب کے، تو اس میں محمد بن سلمان صاحب کی جو ایک بات کہی ہے کہ اگر آپ ہمیں اشارہ دے دیں کہ آپ اس طرح رستہ لے جائیں گے تو یہ تو سب وعدہ فردہ پہ ٹل جائے گی بات، اور ایسے ملک سے وعدہ فردہ مانگ رہے ہیں جو نہایت چالاکی کے ساتھ فلسطین کو ڈیسیمیٹ کرتا چلا آ رہا ہے۔ آج غرب اردن کی جو زمین، جس پہ میں پہلے بھی میں نے اپنے پروگرام میں عرض کیا اور اس پر یہ بات نہیں کی جاتی ہے کہ فلسطین جو غرب اردن کا جو علاقہ ہے، جتنا بھی 1967 کے بارڈر کے بعد کے اندر رہتا ہوا جو فلسطینی علاقہ جو مقبوضہ ہے، اس کے 70% حصے پہ یہودی بستیاں بن چکی ہوئی ہیں، تو اس 30% کا جو حصہ ہے وہ بھی آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اور نتن یاہو کھل کے یہ کہہ رہا ہے اپنی کابینہ کے سامنے، اپنے عوام کے سامنے، کہ میں اس ریاست کے 2 ریاستی سولوشن کے بارے میں بالکل کلیئر ہوں کہ ہم نے یہ نہیں دینی ہے انہیں۔ تو اب آپ یہاں پہ کیا مانگ رہے ہیں اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ جی، تو سکلین بڑی اہم بات کیا آپ نے کہ ہماری گورنمنٹ پہلے بھی بہت جلد بازی میں، اور ابھی بھی یہ ریزولوشن پاس ہونے پہ ہم نے مبارکباد تو تھی، مگر امید یہ اس لیے ہے کہ اس طرح کا وہاں پہ فوج بنانے والا مجھے امکان کم لگتا ہے وہاں بھجوانے کا۔